یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، اہل ایمان کو ابھاریں قتال پر۔ اب ظاہر ہے مشکل دور شروع ہو گیا، پہلے تو صرف تہجد، نمازیں، قرآن سننا سنانا، رات کا قیام تھا، اب دن کا قیام شروع ہوا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مدنی زندگی تو نبی الاسلام کی ایک دن بھی سکون سے نہیں گزری، ہر وقت تکلیف۔ مکے میں تو بنو ہاشم ظاہر ایک عالی خاندان تھا، پھر اس کی سرپرستی جو ہے نبی الاسلام کو حاصل تھی، پہلے ابو طالب، اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نبی الاسلام کی پشت پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ آپ کو مکے میں جتنا ملتا ہے نا کہ مسلمانوں پہ تکلیفیں آئیں، یہ سارے غلاموں پہ اور غریب لوگوں پہ آتی تھی۔ ہاں، جو بڑے قبیلوں کے لوگ تھے ان پہ اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، ادروائز قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ ان کے لیے پہلے قبیلہ ہوتا تھا، بعد میں دین ہوتا تھا، اس لیے نبی الاسلام کی پشت پہ کھڑے رہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے جس کے اگینسٹ نبی الاسلام کو ہینڈ اوور کیا گیا انصار مدینہ کو، تو اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنے آیا۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کتنی گارنٹی لی تھی انصار مدینہ سے کہ اگر تم حفاظت کر سکتے ہو تو میں اپنے بھتیجے کو بھیجوں گا، اور یہ بھی چونکہ یہ جانا چاہتے ہیں اس لیے میں بھیج رہا ہوں، ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ قبائلی سسٹم تو تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل وقت مدینے میں اس حوالے سے شروع ہوا کہ اب جنگوں کا دور شروع ہو گیا، دشمنی ظاہر ہے کہ اب میدان جنگ میں، ظاہر ہے میدان جنگ میں پھر جان جانے کا بھی خدشہ، ساتھی بھی فوت ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے گھر ایک قسم کی میت پڑ گئی۔ ظاہر ہے کہ لواحقین ہیں پیچھے، غزوہ احد میں مدینے کا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جس میں کوئی میت نہ گئی ہو، تو آپ کو تو وہ میتیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جو ٹیم لیڈر ہے اس کی تکلیف کا کون اندازہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ساری کمبائنڈ ہو کے نبی الاسلام کے سینے پہ اس چیز کا زخم تھا نا، غم تھا۔ پھر آپ کے اپنے قریبی حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، رضائی بھائی بھی لگتے تھے اور رشتے میں چچا بھی لگتے تھے، تو نبی الاسلام کے لیے تو تکلیف تھی۔ تو خیر یہ تو ابھی بات ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، ابھی تو باقی کتنی اور جنگیں آنے والی تھی۔ تو آپ اہل ایمان کو ابھاریں قتال کے اوپر۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر آپ کے پاس 20 آدمی ہوئے نا جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی پکے ٹھکے قسم کے مومن ہو، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 200 پر، یعنی 10 ٹائمز، ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر 100 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے صبر کرنے والے جانثار، تو 1000 کے اوپر غالب آئیں گے، یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہوگی، ایک مسلمان کا روب 10 کافروں کے اوپر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں نا، یہ بے سمجھ لوگ ہیں، اور ظاہر بے سمجھ لوگ ہیں، ان کی موٹیویشن کا لیول وہ ہے ہی نہیں ہے جو اہل ایمان کا ہے۔ وہ زیادہ تر قبائلی تعصب میں لڑ رہے ہوں گے نا، دشمنی نمانے کے لیے لڑ رہے ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو میں نے بندے اٹیچ کیے ہیں نا، وہ تو اپنی موت کے ساتھ ہمیشہ کی کامیابیاں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا لڑنے کے لیے، وہ بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے مخالفین کا۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے کامل الایمان مومنین کے بارے میں، جنہوں نے مکے میں تکلیف اٹھائی ہوئی تھی، یا مدینے میں بھی شروع میں ایمان لے آئے تھے، ہجرت مدینہ سے پہلے ہی جو انصار مسلمان ہو چکے تھے، یہ ان کے لیے۔ جو بعد میں نیو مسلم ہے، ابھی ان کی تربیت ویسی نہیں تھی، تو ان کا ایمان تو اس لیول پہ نہیں تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الآن، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اب اس معاملے میں اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، خفف اللہ عنکم، اس میں تخفیف کی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جانچا ہے کہ تمہارے اندر ضعف ہے، یعنی معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ جو سینئر مسلمان ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، نہیں،
اوور آل ریشو پروپورشن گر گیا. وہ تو 125 بندے ہجرت کر کے آئے تھے نا, اتنے ہی انصار مدینہ یا تھوڑے سے اس سے زیادہ تھے نا. باقی جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, اگر اوور آل 1000 بندہ مسلمان ہے, اس میں جو سینئر ہیں وہ تو 200-250 لوگ ہیں, تو ریشو پروپورشن تو گر گیا. ہاں وہ 250 تو 2500 پہ غالب ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو باقی کے 700 ہیں, ان کا لیول وہ نہیں ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ, اگر تم میں صبر کرنے والے 100 آدمی ہوئے, یغلبوا مئتین, تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی وہ 1-10 کی نسبت گر کے 1-2 پہ رہ گئی ہے. آپ کو یہ شعر ہی سنا رہے ہیں, آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. سرکار یہ آگ نے جو انداز گلستان پیدا جس زمانے میں کرنا تھا, اس زمانے میں ہی یہ 1-10 کی نسبت 1-2 پہ آ گئی ہے. غزوہ بدر کے وقت کی بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں بعد کی تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ نگاہیں مار کے کہاں سے یہ جنگیں کسی نے جیتنی تھی میرے بھائی؟ اللہ سے ڈر جائیں, یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہاں تمہارے پاس اگر 1000 لوگ ہوئے نا صبر کرنے والے, تو وہ غالب آ جائیں گے اللہ کے اذن سے 2000 پر. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا, اب یہ جو کانسیکٹیو 2 آیات گزری ہیں نا 65 اور 66, اس میں بھی وہ ناسخ و منسوخ والا معاملہ آ گیا. اکثر آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہنا تو مولوی ایک نئی گیم کھول دیتا ہے, جی پتہ نہیں کون سی ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے. ان سے پوچھیں کہ تو دس کیڑیاں نے, چلو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اگر نہیں پتا, ویسے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہی فر بتا دیں گے. بمشکل 5 آیات ایسی ہیں قرآن کی جو منسوخ ہیں, یعنی جن کا حکم آج کی ڈیٹ میں باقی نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ناسخ آیات قرآن کے اندر موجود ہیں, اور ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے یا کسی کے عقیدے میں کوئی فرق پڑ جائے. مثلا پہلے آیا تھا سورۃ البقرہ میں کہ جس شخص کی موت کا وقت قریب آئے تو اس پہ لازم ہے کہ وصیت لکھوا دے. پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین نازل فرما دیے کہ اس ریشو پروپورشن سے وراثت تقسیم ہوگی. اب مجھے بتائیں اس ناسخ و منسوخ سے عام بندے کو کیا فرق پڑا کہ وہ ایک پیڑ ڈال کے بیٹھ جائے منو کے پتہ کیڑی ناسخ ہے کیڑی منسوخ ہے؟ بھئی آپ کو جتنی پتہ ہے نا آپ اس کے اوپر عمل کریں, اس کے مطابق عقیدہ رکھیں. اسی طریقے سے پہلے حکم یہ تھا کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے اسے گھر میں ہی رہنے دو, باہر نہ نکالو یہاں تک کہ وہ مر جائے, یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکالے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر اس کے لیے راہ نکال دی کہ جو زانی ہے اس کی سزا کیا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ریشو پروپورشن بتائی تھی 1 اور 10 کی, اور بعد میں وہ 1 اور 2 کے اوپر رہ گئی. اب تو خیر اس سے بھی نیچے آ چکی ہوگی, شاید الٹ ہی نہ ہوگی ہو, کیونکہ اہل ایمان بھی منافقین ہی تقریباً ہو چکے ہیں, صرف کلمہ کوئی مسلمان ہے. اسی طریقے سے پارہ نمبر 28 میں چل کے آئے گا کہ حکم نازل ہوا کہ نبی علیہ السلام سے کوشچن کوئی کرنا ہے تو پہلے صدقہ کرو پھر آپ سے سوال پوچھو, کیونکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے. ہر کوئی بندہ جو ہے وہ لادہ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا مسجد میں, حضور ذرا میرا بھی ایک مسئلہ دس دو. اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام ڈسٹرب ہو رہے تھے اس کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے صدقہ کرو, ایک کوشچن کے لیے اتنا صدقہ اور خیرات کرو, پھر تم سوال کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی اٹھا لیا کہ نہیں ٹھیک ہے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. یہ وہ ناسخ و منسوخ ہیں جس کو یہ لے کے تو اتنی بڑی ایک مصیبت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.